السلام علیکم ناظرین۔ ایک ایسی خاتون ہندوستان کی کہ جنہوں نے تعلیمی میدان میں وہ درس و تدریس سے جڑی رہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اردو صحافت سے وابستہ ہوئیں۔ نہ صرف وہ اردو صحافت سے وابستہ ہیں، وہ ایک بہت بہترین شاعرہ ہیں، اور نہ صرف انہوں نے ہندوستان میں اپنا کلام سنایا ہے، بلکہ ہندوستان کے باہر دیگر ممالک میں بھی انہوں نے اپنے کلام سے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ ناظرین، میری مراد ڈاکٹر وسیم اور راشد صاحبہ سے ہے۔ وہ چوتھی دنیا ہفت روزہ کی وہ پہلی اردو ایڈیٹر ہیں، جنہوں نے مکمل طور پر اس اخبار کو چلانے میں اپنا اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ دلی نوئیڈا سے یہ اخبار آپ کا نکلتا ہے، ہفت روزہ چوتھی دنیا۔ پہلے ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے ان تینوں ایک ساتھ اردو معلمہ ہو، پھر صحافت کے میدان سے، پھر آپ شاعرہ، ان تینوں چیزوں کو آپ کس طرح مینج کرتی ہیں، اور کس طرح آپ نے ان تینوں کو اپنی زندگی کا آپ نے ایک مقصد بنایا ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے ہمارے ناظرین کو اور سبھی لوگوں کو سلام عرض ہے۔ جہاں تک سوال آپ نے مجھ سے کیا کہ درس و تدریس، صحافت اور شاعری، میرے خیال میں تینوں ہی ایک چیز ہے، کیونکہ جب آپ اردو مضمون پڑھاتے ہیں، جب آپ بحیثیت اردو مضمون کے اپنی شناخت بناتے ہیں، تو میرا ایک شعر ہے جو میری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اور میرا شعر ہے کہ فن عروس کی راہیں دکھا کے آئی ہوں، فن عروس کی راہیں دکھا کے آئی ہوں، تمام عمر میں اردو پڑھا کے آئی ہوں۔ تو میری پوری زندگی اردو پڑھاتے ہوئے گزر گئی، اور جب زبان کے آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زبان پر ایک طریقے سے عبور حاصل ہو جاتا ہے، زبان آپ سیکھ جاتے ہیں، زبان پڑھا رہے ہیں آپ، تو پھر ظاہر غالب، میر، مومن، فیض، فراق، جذبی، مجروح اور دوسرے اہم شعراء، جب آپ ان کو پڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے شاعری پڑھاتے پڑھاتے آدھے شاعر آپ بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اتنا لمبا عرصہ ہو، تقریباً 20، 25، 30 سال آپ کو پڑھاتے ہوئے ہی گزر جائیں، تو کہتے ہیں نا پتھر پہ بھی چوٹ ماری جائے تو اس میں شگاف ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ مستقل شاعری پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ خود بھی کبھی کبھی متبادل شعر کہنے لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ میر پڑھا رہے ہیں، میر کے ساتھ کوئی متبادل شعر ہو گیا تو آپ سوچتے ہیں ارے کہاں میر، کہاں میں، بالکل ایک ادنا سی مطلب ٹیچر، ایک ادنا سی مطلب پڑھانے والی استاد، لیکن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنس آتا ہے، پھر آپ اگر صحافی بھی ہوں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اپنے اداریوں کو صحافت کے قالب میں ڈھال کر شاعری کو اداریے میں پیش کرتے ہیں، تو وہ دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہو گیا، اور شاعری تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو استاد، صحافت اور شاعری میرے خیال میں تینوں ایک ہی ہیں، اگر کوئی زبان سیکھ جاتا ہے تو شاعری اپنے آپ آ جاتی ہے، ایسا میں سوچتی ہوں۔ اردو زبان کے حوالے سے آپ اردو کے روشن مستقبل کو کیا دیکھتے ہو؟ اردو کا اس وقت ہندوستان میں مستقبل کیا ہے، اور نوجوان نسل کو آپ اردو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں بہت ہی اردو کو لے کر بہت پازیٹیو ہوں، بہت ایمانداری کی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم لوگ سب اردو کی ہی روزی روٹی سے جڑے ہوئے ہیں، اردو کی ہی روزی روٹی کھا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اردو کا جو دائرہ ہے وہ بہت اب سمٹا ہوا نہیں ہے، بہت وسیع ہو گیا ہے۔ میں دوسرے ممالک کا سفر کرتی ہوں، میں لندن گئی، میں فرانس گئی، مطلب، اور اس کے علاوہ ہالینڈ میں گئی، جرمنی گئی، جہاں پہ لگاتار اردو پروگراموں میں نے شرکت کی اور اردو مشاعروں میں نے شرکت کی، تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پر لندن میں تو ہر گلی کوچے میں جہاں پر اردو والے موجود ہیں مشاعرے ہو رہے ہیں، ہفتے میں تقریباً 9-10 مشاعرے تو لکھے ہوئے ہیں ان کے، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی جانا ہے، اس میں بھی جانا ہے۔ تو اردو تو بڑھ رہی ہے لگاتار، نئی بستیوں میں بھی پھیل رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو والوں کو لائیں گے کہاں سے؟ بنیادی جو چیز ہے، جو بنیادی، تو اس میں درس و تدریس میں بے شک انگریزی میڈیم ہے، ان میں اردو نہیں پڑھائی جا رہی، لیکن اردو میڈیم میں تو پڑھائی جا رہی ہے، اردو میڈیم کے اپنے اسکولز بھی ہیں، پھر مدرسے کے بچے ہیں، پھر NIOS جو ڈسٹینس لرننگ ہے جہاں پہ میں ابھی بھی پڑھا رہی ہوں،
ڈسٹینس لرننگ میں بھی اردو کا بہت اچھا مطلب اسکوپ ہے، بہت اچھا کورس ہے، اور اردو میڈیم کے طور پہ بھی وہاں پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کالجز میں آتے ہیں، دلی کے جتنے مشہور کالجز ہیں، کسی میں بھی لے لیجیے، کالجز، یونیورسٹیز، جتنے کالجز آپ لیتے ہیں سب میں اردو پڑھائی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جائیے آپ کہ اردو پھیلی کیسے، تو مشاعروں کے ذریعے۔ بے شک لوگ یہ کہتے ہیں کہ مشاعروں نے زبان کو خراب کیا ہے، لیکن میں ایسا نہیں سوچتی ہوں۔ مشاعروں سے نوجوان نسل تک اردو پہنچی ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بہت سارے یونیورسٹیز، بہت سارے کالجز اور بہت سارے اسکولس میں اردو پڑھائی جا رہی ہے، لیکن آج کی نوجوان نسل اردو کو روزگار سے جو ہے جوڑنا بالکل دیکھنا چاہتی ہے کہ بالکل اردو میں روزگار کے مواقع کتنے ہیں۔ کہ ہم والدین اور سرپرست سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں روزگار کہاں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے پرنٹ میڈیا کی اہمیت کو ختم کر دیا، بالکل نہیں مانتی میں، کیونکہ آج بھی جو اخبار پڑھنے والے وہ اخبار پڑھتے ہیں۔ اخبار کی اپنی ایک دیکھا جائے تو مطلب ایک اس کا اپنا شوق ہے، لوگوں کا ایک اپنا جنون ہے، ان کے اپنے پرماننٹ کالمز ہیں، تو وہاں پر روزگار کے مواقع ہیں، وہاں پر ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہے، اردو ٹرانسلیٹرز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، گورنمنٹ کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس میں اردو ٹرانسلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آپ کے مطلب وزیر اعظم یا دوسرے لوگ باہر کی کنٹریز جاتے ہیں تو اردو انٹرپریٹر کو بھی لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو اردو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اردو کا اتنے بڑے بڑے دلی سے ہی منسٹری سے اخبار نکل رہے ہیں، اسپین ایک بہت بڑا اردو کا وہ نکل رہا ہے، رسالہ نکل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں اردو سے جوڑ ہی رہی ہیں، روزگار سے ہی جوڑ رہی ہیں۔ اور لیکن اس میں بھی ایک بات ہے، اس میں وہ بات یہ ہے کہ خالی اردو سیکھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے، آپ کو کمپٹیشنز میں بیٹھنا ہے، آپ کو IAS کا ایگزام دینا ہے۔ بھائی IAS میں اردو بھی سبجیکٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دوسرے مین مطلب جو آپ کا پریلیم ہے اس میں کوالیفائی کرنا ہوتا ہے، وہ انگریزی میں ہوتا ہے آپ کا۔ تو اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ انگریزی کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو دو دھاری تلوار ہو جاتی ہے میرے حساب سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ایسا سوچنا ٹھیک نہیں ہے، اور اردو کے مواقع ہیں، روزگار کے بھی بہت مواقع ہیں الحمدللہ، اور اردو اپنے حساب سے اپنی جگہ بنا رہی ہے، اتنی خوبصورت زبان ہے، اس میں لوگ جڑ رہے ہیں۔ بولنا الگ چیز ہے، سننا الگ چیز ہے، لیکن پڑھنا اور لکھنے میں جو ہے نا اس کی کمی کو محسوس کرتے ہیں؟ بالکل کرتی ہوں، کیونکہ رسم الخط جس زبان کا قائم نہیں رہتا وہ زبان بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ بحیثیت ایڈیٹر اردو اخبار کی، آپ کو کن چیزوں کا چیلنجز، کن چیزوں کا سامنا اور کس طرح آپ نے اس کو مینج کیا بحیثیت خاتون؟ یہ ایک ایسا سوال آپ نے کیا ہے جس میں میری خواہش تھی کہ کبھی کوئی مجھ سے یہ سوال پوچھے۔ دیکھیے، پہلی بات تو مطلب آپ فیل مت کیجیے گا، یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے، اسٹل اٹ از میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی۔ تو اس میں جب ایک خاتون سامنے آتی ہیں اور وہ آپ کی باس بن جاتی ہیں تو ذہنی طور پہ آپ اس کو قبول کرتے ہوئے دیر لگاتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو نالج مطلب میل جرنلسٹ کو ہے وہ نالج خاتون جرنلسٹ کو نہیں ہو سکتی، ایسا لوگوں کا کہ ذہن میں رہتا ہے۔ تیسری بات، ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم رات میں 2 بجے تک کہیں بیٹھ سکتے ہیں پریس کلب میں تو یہ خاتون ہیں، ان کے اوپر تو گھریلو ذمہ داریاں، یہ بیٹھ نہیں سکتی۔ بے شک ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے پہ گھریلو ذمہ داریاں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں رفتار میں پیچھے ہیں۔ رکھے ہیں قدم میں نے بھی آسماں کی زمین پر، پیچھے ہوں کہاں آپ سے، رفتار میں دیکھیں تو آپ مجھے رفتار میں دیکھیں نا کہ ہم لوگ کہاں پیچھے ہیں، ہمارے کام میں کہاں کمی ہے۔ ہم بھی انویسٹیگیٹو جرنلزم کرتے ہیں، ہم بھی جگہ جگہ جاتے ہیں، اسٹوریز کرتے ہیں، ہم بھی لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم ٹرو اسٹوریز کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ اور میرا جو اخبار ہے چوتھی دنیا، وہ تو تھا ہی ٹرو جرنلزم پر ایک طریقے سے۔ تو میرے خیال میں یہ بات آپ کی بہت صحیح ہے کہ تھوڑا سا خاتون جرنلسٹ کو ہلکے میں تو لیتے ہیں لوگ، لیکن خدا کا شکر ہے جس طریقے سے بہتے دریا کو نہیں روکا جا سکتا، اسی طریقے سے کسی کی بھی ذہانت کو آپ روک نہیں سکتے میرے حساب سے۔ صحافتی دنیا میں آنے والی نسلوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ میں لڑکیوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ بچوں، کوئی ایک زبان ضرور سیکھو اور اس کے اوپر مطلب پرفیکشن حاصل کرو،
کوئی ایک زبان. تو یقین جانیے میری پیاری عزیز طالبات اور میری پیاری بچیوں، میری پیاری چھوٹی بہنوں، کہ جب آپ کسی زبان کو سیکھ لیں گے اس کا نشہ ہی الگ ہوگا. آپ کو لگے گا کہ ارے میں تو کہیں بھی بول سکتی ہوں، میں پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے بول سکتی ہوں. اس کا کانفیڈنس ہی الگ ہے، اس کا اعتماد ہی الگ ہے. بالکل. چار ٹی وی کے ناظرین کی خدمت میں دو چار اشعار بطور خاص پیش فرمائیں. جی، سب سے پہلے تو میری وہی غزل تھی جس میں نے آپ کو اپنا شعر پڑھا کہ فن عروس کی راہیں دکھا کے آئی ہوں، تمام عمر میں اردو پڑھا کے آئی ہوں، اور کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا میں نے، کبھی ضمیر کا سودا نہیں کیا میں نے، پھٹے لباس کو سب سے چھپا کے آئی ہوں. اور اس کے علاوہ میری ایک غزل ہے جس میں ایک مطلع اور ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گی جو صحافیوں کو لے کر ہے کہ گلشن کا ہر خار بدل کے رکھ دیں گے، گلشن کا ہر خار بدل کے رکھ دیں گے، ہم دکھ کا بازار بدل کے رکھ دیں گے. گلشن کا ہر خار بدل کے رکھ دیں گے، ہم دکھ کا بازار بدل کے رکھ دیں گے. اور کام صحافی سچائی سے جو لیں تو، کام صحافی سچائی سے جو لیں تو ہر چینل اخبار بدل کے رکھ دیں گے، ہر چینل اخبار بدل کے رکھ دیں گے. تو میری یہ غزل ہے، اس کے مقطع نے بڑی دھوم مچائی اور وہ مقطع بہت صحافیوں نے استعمال کیا. معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، معصوم بے گناہوں کا، اسلاموفوبیا پہ بات ہے یہ، معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا. معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا. واویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو، واویلا مچ رہا ہے زمانے میں چار سو، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا، ماحول حق بیانی کے قابل نہیں رہا. اس کا مقطع جس کی وجہ سے یہ غزل ہوئی کہ یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، یہ لوگ ہم کو گھول کے پی جائیں گے وسیم، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا، لہجے میں احتجاج جو شامل نہیں رہا. معصوم بے گناہوں کا قاتل نہیں رہا، اسلام ایسے فعل میں شامل نہیں رہا. دیکھیے مجنوں نے کہا تھا، دیکھ زنداں سے پرے رنگے چمن جوش بہار، دیکھ زنداں سے پرے رنگے چمن جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ. تو ایچ آر ٹی وی کے ناظرین، یہ لوگ بھی مستقبل کے ایک اچھے خوش آئند خیال کو لے کر یہ ایچ آر ٹی وی کا اپنا چینل چلا رہے ہیں. میں پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ جڑیے ان کے ساتھ، ان کا ساتھ دیجیے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آئیے ساتھ کارواں بنائیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے.